پشاور۔ پاکستانی حکام نے افغان طالبان کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد بدھ کے روز دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کے لیے مصروف ترین طورخم کراسنگ کو بند کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر یہ تازہ پیش رفت دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ایک علامت ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع طورخم کراسنگ پر تعینات ایک سرکاری اہلکار نصر اللہ خان نے کہا کہ فائرنگ کے تبادلے میں جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں اطراف کے سرحدی محافظوں میں فائرنگ کا تبادلہ کیوں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور فوجی حکام کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنے افغان ہم منصبوں سے رابطے میں ہیں۔ برسلز۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوٹریش نے خبردار کیا ہے کہ عالمی سطح پر ماحولیاتی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے یہ انتباہ بدھ کے روز یورپی یونین کی طرف سے موسمیاتی نگرانی کے ادارے کے اس انکشاف کے بعد جاری کیا گیا، جس کے مطابق 2023 انسانی تاریخ کا گرم ترین سال ہونے کا امکان ہے۔ یورپین مانیٹر کے مطابق گزشتہ 3 مہینوں میں ایشیا، افریقہ، یورپ اور شمالی امریکہ میں گرمی کی لہریں، خشک سالی اور جنگل کی آگ نے تباہی مچائی، جس سے معیشتوں، ماحولیاتی نظام اور انسانی صحت پر ڈرامائی اثرات مرتب ہوئے۔ واشنگٹن۔ وائٹ ہاؤس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے یوکرین جنگ کے لیے روس کو ہتھیار فراہم کیے تو اسے اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ کا یہ بیان ان خبروں کے بعد سامنے آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اس معاملے میں ملاقات متوقع ہے۔ ماسکو فوجی ساز و سامان حاصل کرنے کا خواہاں ہے کیونکہ اسے یوکرینی افواج کی جانب سے جوابی حملے کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے جولائی میں شمالی کوریا کا سفر کیا تھا تاکہ جنگ کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے بات چیت کی جا سکے۔ یوکرین کو امریکہ سمیت متعدد یورپی ممالک اسلحہ و گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ لندن۔ جریدے BMG آنکولوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق 1990 سے لے کر 2019 تک 14 سے 39 سال کی عمر کے لوگوں میں کینسر کے کیسز میں تقریباً 80% اضافہ ہوا۔ یہ نئی تحقیق کرنے والے محققین نے ناقص خوراک، تمباکو اور شراب نوشی کو کینسر کے خطرے میں کار فرما بنیادی عوامل قرار دیا ہے۔ تاہم ماضی میں کچھ ماہرین نے کینسر کے پھیلاؤ کی وجہ عالمی آبادی میں اضافے کو بھی قرار دیا، جبکہ کئی دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ 50 برس سے کم عمر لوگوں میں تشخیص کا رجحان بڑھا ہے اور اسی وجہ سے کینسر کے کیسز بھی زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ کینسر کے کیسز میں اتنی تیزی سے اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ انقرہ۔ وسطی یونان، ترکی اور بلغاریہ میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے اب تک کم از کم 7 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں زبردست بارشوں سے تقریباً پورا شہر ہی متاثر ہوا۔ ترک حکام نے بتایا کہ طوفانی بارشوں کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 4 دیگر لاپتہ ہیں۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں شدید گرمی کی لہروں کے ساتھ ہی طوفان سمیت شدید بارشوں کا سلسلہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے۔ لندن۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لندن حکومت نے روس کے کرائے کے فوجی گروپ واگنر کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے قوانین کے تحت اس گروپ سے تعلق رکھنا یا اس کی حمایت کرنا ایک مجرمانہ فعل ہوگا۔ واگنر گروپ پر پابندی سے متعلق اقدامات کے لیے ایک مسودہ بدھ کے روز ہی برطانوی پارلیمان میں پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ پیرس۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق پیرس حکومت نے افریقی ملک نائجر سے اپنے کچھ فوجیوں کی واپسی کے لیے وہاں کے فوجی حکام کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے، لیکن فرانسیسی اخبار لی موند نے آف دی ریکارڈز ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نہ تو اس میں شامل فرانسیسی فوجیوں کی تعداد اور نہ ہی ان کی واپسی کے وقت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اخبار نے کہا ہے کہ یہ بات چیت بغاوت کرنے والے رہنماؤں کے ساتھ نہیں بلکہ ان فوجی حکام سے ہو رہی ہے جن کے ساتھ فرانس طویل عرصے سے تعاون کر رہا ہے۔ فرانس افریقہ کے ساحل خطے میں جہادی گروپوں سے نمٹنا چاہتا ہے اور اس تناظر میں اس کے 1500 فوجی نائجر میں تعینات ہیں۔ اوگادوگو۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں مشتبہ جہادیوں کے ایک حملے کے نتیجے میں کم از کم 17 فوجی اور دیگر 36 مسلح مددگار ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق مالی اور نائجر کی سرحدوں کے قریب ہونے والے اس حملے میں تقریباً 30 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اکتوبر میں بغاوت کے ذریعے برسرے اقتدار آنے والے جنرل ابراہیم ٹراورے کی حکومت یا ٹینگا صوبے میں جہادیوں کو پیچھے دھکیلنا چاہتی ہے، لیکن وہ ابھی تک اس میں ناکام رہی ہے۔ وارسا۔
نیٹو کا رکن پولینڈ پڑوسی ملک یوکرین میں جنگ کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے دفاعی بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ ملکی صدر آندرے ڈوڈا کا کہنا تھا کہ آئندہ برس وارسا حکومت تقریباً 30.6 بلین یورو یعنی اپنی مجموعی ملکی پیداوار کا 4% سے زائد دفاع پر خرچ کرے گی۔ یہ رقوم عسکری مقاصد کے لیے رواں سال پہلے سے طے شدہ 4% سے زائد ہیں، جبکہ نیٹو شراکت داروں کی طرف سے متفقہ طور پر طے کردہ 2% کے ہدف سے بھی کہیں زیادہ بنتی ہیں۔ کیف یوکرین نے روس کے منحرف پائلٹ کو تقریباً $250,000 بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ روس کا یہ پائلٹ Mi-8 ہیلی کاپٹر لے کر یوکرینی فوج کے پاس آ گیا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے ترجمان آندری یوسوف نے کہا ہے کہ یہ رقم یوکرین کی قومی کرنسی میں ادا کی جائے گی۔ 28 سالہ روسی پائلٹ کے حوالے سے یوکرین کا میڈیا گزشتہ کئی دنوں سے رپورٹنگ کر رہا تھا۔ منحرف روسی پائلٹ نے یوکرینی علاقے خارکیف میں لینڈنگ کی تھی۔ اس دوران عملے کے 2 دیگر اراکین مارے گئے تھے۔ بیجنگ چین کی وزارت خارجہ نے ملک کے نئے نقشے کے حوالے سے جاپان کا نام نہاد احتجاج مسترد کر دیا ہے۔ چین نے ملک کی حدود کا ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے، جس پر کئی دیگر ممالک کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ کا کہنا تھا کہ نئے نقشے میں شامل کیے گئے سنکاکو جزائر چین کا علاقہ ہے۔ دوسری جانب جاپان ان جزائر پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔